پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا دن جس میں صدر نے اپنی بے بسی کا اعتراف کیا۔ 24 مارچ 1969 کو ایوان صدر راولپنڈی سے لکھا گیا ایک خط جس نے ایک نئے اندھیرے کا آغاز کیا۔ یہ خط ایک استعفیٰ نہیں، یہ پاکستان کے ٹوٹنے کی پہلی دستاویز گواہی ہے۔ یہ خط تھا فیلڈ مارشل ایوب خان کا اپنے آرمی چیف جنرل آغا یحییٰ خان کے نام۔ آج ہم پڑھیں گے وہ الفاظ جنہوں نے ایک نئے باب کا دروازہ کھولا، پاکستان ٹوٹنے کا آغاز۔ پاکستان ٹوٹنے کا آغاز ایوب خان نے اقتدار سے رخصت ہونے سے پہلے 24 مارچ 1969 کو اپنے کمانڈر ان چیف جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے نام میں خط لکھا۔ ایوان صدر راولپنڈی 24 مارچ 1969۔ مائی ڈیئر جنرل آغا یحییٰ خان، میں انتہائی افسوس کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ملک میں سول انتظامیہ اور عینی اختیارات غیر مؤثر ہو گئے ہیں۔ اگر موجودہ صورتحال اسی تشویشناک رفتار سے بگڑتی رہی تو تمام اقتصادی نظام تباہ ہو کر رہ جائے گا اور لوگوں کے لیے مہذب اور باوقار زندگی بسر کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ لہٰذا اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں افواج سے جو ملک میں واحد مؤثر قانونی ذریعہ رہ گئی ہے ملک کا نظام و نسق سنبھالنے کے لیے کہوں۔ خدا کے فضل و کرم سے میری افواج اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حالات پر قابو پا سکیں گے۔ صرف مسلح افواج ہی امن بحال کر سکتی ہیں اور ملک کو دوبارہ عینی اور ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہیں۔ ہمارے بنیادی اصولوں کے مطابق ملک جمہوریت کی بحالی اور اس سے برقرار رکھنا ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ ہماری عوام اعلیٰ ترین صلاحیتوں اور بصیرت کے مالک ہیں اور وہ اپنا کردار شاندار طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی المناک بات ہے کہ یہ عین اسی وقت جب ہم مسرت اور خوشحال مستقبل کی راہ پر گامزن تھے ہم بیکار ایجیٹیشن میں مبتلا ہو گئے۔ آج اس کی خواہ کتنی ہی تعریف کیوں نہ کی جائے، لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ ہنگامہ آرائی دیدہ دانستہ اور منظم طریقے سے کرائی گئی ایجیٹیشن نے حکومت کے لیے ناممکن بنا دیا کہ ملک میں نظم و نسق برقرار رکھا جا سکے اور شہری زندگی کا تعاون قائم رکھا جا سکے، شہری حقوق اور عوام کی جان و مال کو تحفظ دیا جا سکے۔ انتظامیہ کے تمام اداروں اور سنجیدہ رائے عامہ کے اظہار پر ہر طرح کا دباؤ ڈالا گیا۔ وفادار اور نہتے سرکاری ملازموں کو ہر قسم کی دھمکی اور بلیک میلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ تمام سماجی اور اخلاقی روایات پامال ہو گئیں، سرکاری ادارے بے اثر اور ملک کا اقتصادی ڈھانچہ تباہ ہو کر رہ گئے۔ کارکنوں اور مزدوروں کو تشدد کی راہ اختیار کرنے پر اکسایا گیا، دھمکیوں اور دھونس کے ذریعے تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا اور دوسری مراد حاصل کی گئیں۔ مصنوعات کی پیداوار کم رہی، برآمدات میں سنگین کمی واقع ہوئی۔ مجھے خطرہ ہے کہ ملک سنگین افراط زر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ان سب کی ذمہ داری ان لوگوں کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر ہے جنہوں نے گزشتہ چند ماہ کے دوران عوامی تحریک کے نام پر ملک کی بنیاد پر بے درد ضرب کاری لگائی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سے معصوم اور بے گناہ لوگ ان کے ناپاک عزائم کا نشانہ بن گئے۔ میں نے ہر حال میں اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ قوم کی خدمت کی ہے، مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن جو کچھ حاصل کیا گیا اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے کیے دھرے پر پانی پھیرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سابقہ حکومتوں کی کارکردگی پر پانی پھیرنا چاہتے ہوں گے، لیکن سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ قائد اعظم کے اس کارنامے پر جو انہوں نے پاکستان کی صورت میں حاصل کیا تھا پانی پھیرنے کے لیے بے چین ہیں۔ اس لیے پیچیدہ صورتحال سے نمٹنا حکومت کے بس کی بات نہیں رہی۔ اس لیے اس مرحلے پر مسلح افواج کو آگے آنا چاہیے۔ ملک کی بیرونی جارحیت سے محفوظ رکھنا اور آپ کی قانونی و آئینی ذمہ داری ہے، لیکن ملک کو داخلی انتشار اور بدامنی سے بچانا بھی آپ کے پیشہ ورانہ فرائض میں شامل ہے۔ قوم کو امید ہے کہ آپ ملک کی سلامتی اور یکجہتی برقرار رکھنے اور ملک میں معمول کے مطابق اقتصادی سماجی انتظام زندگی بحال کرنے کے سلسلے میں اپنے فرائض انجام دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں وہ صلاحیتیں ہیں جن کی بنا پر ذمہ داریوں سے
بخوبی عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ آپ ایک ایسی فوج کے سربراہ ہیں جسے پوری دنیا میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پاک فضائیہ اور پاک بحریہ میں بھی آپ کے ساتھیوں کو عزت کا احترام کیا جاتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو ان دونوں افواج کا تعاون بھی حاصل رہے گا اور پاکستان کی مسلح افواج کو تباہی اور انتشار سے بچا سکیں گے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اگر آپ میرے یہ جذبات ہر نوجوان تک پہنچا دیں۔ مجھے سپریم کمانڈ کے طور پر اس سے وابستہ رہنے پر ہمیشہ فخر رہے گا۔ وہ یہ بات یقیناً بخوبی جانتے ہوں گے اس سنگین بحران میں انہوں نے پاکستان کے محافظ کے فرائض انجام دیے ہیں۔ ان کا عمل اسلامی روایات کے مطابق ہونا چاہیے۔ خدا ان کی رہنمائی کرے۔ ہمیشہ عوام کی بہبود اور خوشحالی کی کوششوں کے سلسلے میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو رہوں گا۔ خدا حافظ۔ آپ کا مخلص محمد وجود خان۔